یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں فرعون کو ایمان کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور معجزات دے کر فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ انہوں نے فرعون کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرنے کی نصیحت فرمائی۔ فرعون اور اس کی قوم نے ان کو جھٹلایا تو اپنی نبوت کی تصدیق کے لیے معجزات پیش فرمائے، مگر فرعون نے غرور و طاقت کے نشے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا اثر قبول کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کو جادوگر کا کرشمہ سمجھ کر مقابلے کے لیے ملک میں ماہر اور جادوگروں کو بلا لیا، مگر وہ جادوگر مقابلے میں ناکام ہو گئے اور نبوت سحر کے فرق اور معجزے کی حقیقت کو سمجھ کر جادوگروں نے ایمان قبول کر لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر فرعون غصے میں بھڑک اٹھا اور ان کو سخت سزا دے کر ہلاک کر ڈالا۔ اس کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلسل انہیں دعوت دینے میں مصروف رہے، مگر ان بدبختوں نے پھر بھی ایمان قبول نہ کیا، جس کی وجہ سے ان پر قحط سالی، طوفان، ڈیڈیوں، جوؤں، مینڈک اور خون کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان سزاؤں سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ان کی سرکشی و نافرمانی حد سے بڑھ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کے ساتھ فرعون کو بحر قلزم میں ڈبو کر ہلاک کر دیا اور اس کی لاش کو محفوظ کر کے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت ناک کا نشان بنا دیا۔ اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا۔ دراصل یہ آگ کا ایک گولہ ہے جو پوری دنیا کو روشنی کے ساتھ ساتھ گرمی بھی مہیا کرتا ہے۔ سورج ایک سیکنڈ میں زمین پر جو گرمی پھینکتا ہے وہ لاکھوں ایٹم بم زمین پر گرائے جانے کے برابر ہوتا ہے۔ جب ایک ایٹم بم شہروں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، اب اگر سورج کی پوری گرمی زمین پر آتی تو تمام دنیا جل کر خاک ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے سورج کے ذریعے اتنی ہی روشنی اور گرمی زمین پر بھیجتا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز میں اللہ کے سامنے عزیز بنے ہوئے کھڑے ہوا کرو۔ قرآن پاک سورہ بقرہ آیت نمبر 238۔ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہو تو اس پر فرض اور واجب ہے کہ نماز کھڑے ہو کر
پڑھنا فرض ہے، ورنہ مجبوری میں بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھے، مگر نماز پڑھے۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کام کو چھوڑ کر نماز کے لیے نکلتے تو مسواک فرماتے ہیں۔ طبرانی کبھی حدیث نمبر 5125۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مقام پر ٹھہرے اور یہ دعا پڑھے تو اس مقام سے روانہ ہونے تک کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ کے مکمل و جامع کلمات کے ذریعے تمام مخلوق کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 6878، روایت حضرت خولہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان ایک ایسا کلمہ بولتا ہے جس کا مطلب نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلے سے بھی زیادہ دور جہنم میں جا کر گر جاتا ہے۔ یہ کلمہ برے کلمہ ہے۔ کتاب ترمذی حدیث نمبر 2314، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال پانی میں چلنے والے آدمی کی طرح ہے، کیا جو پانی میں چلتا ہے اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے قدم نہ بھیگے؟ کتاب شعب الایمان حدیث نمبر 10187، روایت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ جس طرح پانی میں چلنے والے قدم بھیگے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح دنیا میں گھسنے والا گناہ کیے اور آفتوں سے بچے بغیر نہیں رہ سکتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس وقت سور پھونکا جائے گا اس دن لوگوں کے درمیان کسی قسم کا رشتہ ناتا باقی نہیں رہے گا اور نہ ایک دوسرے کا حال پوچھ سکیں گے، چنانچہ جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو ایسے لوگ کامیاب ہوں گے۔ قرآن پاک سورہ مومن آیت نمبر 101 اور 102۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ مال اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس سے آخرت کے گھر کی تلاش کرو اور دنیا میں سے اپنا حصہ لینا نہ بھولو، اور جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے تم بھی لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کرو، اور زمین میں فساد پھیلانے کی خواہش مت رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعد الجود والکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔